آج اسی ضمن میں چند باتیں بیان کرنے کا قرآن نے محض قصے کہانیاں نہیں بیان کی ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ تم اس میں اگر غور و تدبر کرو قرآن کے اندر تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے نصیحت ہے۔ افلا تتدبرون القرآن، اگر تم قرآن کے اندر تدبر کرتے ہو تو دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کیا نصیحتیں بتا رہا ہے، کیا کیا ہمارے لیے سبق۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں وہ درجہ رکھتے ہیں، وہ مقام رکھتے ہیں کہ اللہ نے حسن یوسف کی مثال دے کر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جب میں حسن کے بازار میں یوسف جیسے لوگوں کو، انبیاء کو حسن کے بازار میں گھما سکتا ہوں اور آزمائشوں سے گزار سکتا ہوں، اے عام انسان تو اپنے حسن پر اتنا ناز نہ کر، اپنی جوانی پہ اپنی خوبصورتی پہ اتنا ناز نہ کر کہ یوسف علیہ السلام جن کے حسن کی مثال یہ ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے حسن کی بات کی جائے تو آپ کے نام کی یہ ویلیو ہے کہ حضور کے نام پر لوگ سر بھی کٹا سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام آپ کو بھائیوں نے اس بہانے سے گھر سے لے کر چلے آئے، یہ میں گزشتہ جمعے میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، مختصر خاکہ پیش کر دیتے ہیں تاکہ جن کو نہیں پتہ چل سکا ان کو بھی پتہ چل جائے کہ مضمون کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جب خواب آیا، اللہ فرماتے ہیں قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ انہوں نے خواب میں 11 ستارے اور ایک چاند ایک سورج دیکھا، اور وہ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ سارے سجدہ کر دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹا ایک وقت آئے گا اس خواب کی تعبیر تجھے حاصل ہو جائے گی اور تو اعلان نبوت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تجھے اپنی نبوت اور پیغمبری سے سرفراز کرے گا اور تجھے شانوں والا نبی بنائے گا۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے، لیکن بیٹا یاد رکھنا اس کا ذکر بھائیوں سے نہیں کرنا۔ کسی طریقے سے یہ خبر بھائیوں تک پہنچی اور بھائیوں کے دل میں حسد پیدا ہوا۔ مختصر یہ کہ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو بہانے سے گھر سے لے گئے اور جنگل میں جا کر ایک اندھے کنویں میں گرا دیا۔ اب یہاں پر مفسرین اور ایک حدیث پاک نوٹ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا، اے جبرائیل آپ بتائیے کہ آپ نے اپنی پوری قوت، پورا زور کب لگایا اور کتنی بار لگایا؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اپنی زندگی میں 4 بار اپنی پوری قوت کا مظاہرہ فرمایا، 4 بار۔ کب کیا؟ فرمایا پہلی بار جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، رب تعالیٰ نے فرمایا جبریل سدرہ چھوڑ اور زمین پہ جا، میرے خلیل کی کو آگ میں پہنچنے سے پہلے ساری آگ کو گلزار بنا۔ قرآن نے سارا واقعہ بیان کیا، بات وہ جو قرآن و حدیث سے مل جائے گی۔ اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، ہم نے ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو سلامتی والا بنا دیا۔ جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ دوسری بار جب اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلنے لگی تو اللہ نے حکم دیا اے جبریل سدرہ چھوڑ جنت میں جا، دمبا بھی لے، اور دمبا لے کے اسماعیل کو حضرت ابراہیم کے گھٹنوں سے نکال، دمبا رکھ۔ یا رسول اللہ 1 سیکنڈ کا کروڑواں حصہ کہنا، فل تیزی اور پوری طاقت کا مظاہرہ میں نے کیا۔ جبریل کی طاقت کا اندازہ لگائیے، اللہ کا ایسا فیصلہ۔ تیسری بار فرمایا یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالنے کے لیے رسے سے باندھا، رسہ کٹ چکا ہے، میں سدرہ پہ موجود ہوں۔ سدرہ کہاں پہ ہے؟
सातों आसमानों से पार, और हर आसमान का फासला कितना है? एक आसमान से दूसरे आसमान तक 500 साल का रास्ता है। 500 साल तेज रफ्तार घोड़ा मुफस्सिरीन कहते हैं कि दौड़ता रहे तो फिर एक आसमान से दूसरे आसमान का फासला तय होता है। और मैं सातों आसमान का फासला तय करके फिर इतना ही फासला ऊपर स्थिर रहता है। वहां से मैं चला, यूसुफ अलैहिस्सलाम का रास्ता कट चुका है। मैं उनको कुएं की तह से पहुंचने से पहले पहले अपना पर बिछा देता हूँ, यूसुफ अलैहिस्सलाम पर पे आके बैठ गए। चौथी बार जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी कुव्वत का मुजाहरा किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्रील वो कौन सी बात थी? और मैं अल्लाह के महबूब, जब जंगी ओहद में आपके दंदान मुबारक शहीद हो गए, काफिरों ने पत्थर मारे, ये सामने वाले दो दांत मुबारक आपके टूट के गिरे, खून जारी होने वाला था, खून जारी होने वाला था। बाद रिवायत में खून जारी हो गया। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया, जिब्रील अगर ये खून जमीन पर गिर गया क़यामत तक फसाद जमीन पे नहीं जाएगा, झगड़े खत्म नहीं होंगे, जल्दी जा, मेरे महबूब का खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले पहले अपना पर बचा दे। फरमाया मैं उस वक्त पूरी ताकत के साथ आया। अर्ज करने का मकसद ये है कि 4 बार ऐसा हुआ, जिब्रील अलैहिस्सलाम 4 बार अपनी पूरी ताकत के साथ अल्लाह के हुक्म के साथ अंबिया के काम आते रहे। और अल्लाह ने फरमाया कि मैंने अपनी शान से, अपनी कुदरत से फरिश्तों को इतनी ताकत दी है कि वो इस ताकत के मालिक हैं कि वो इतनी तेजी के साथ ये अमल करते हैं। तो फरिश्तों से आला तो इंसान को बनाया है, अशरफुल मखलूकात बनाया, इंसान की ताकत का आलम क्या होगा। हर मौजू के मुताबिक जब तीसरी बार जिब्रील ने अपनी पूरी कुव्वत लगाई तो रास्ता कट चुका था, भाइयों ने धक्का दे दिया था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जमीन की कुएं की तह में आने से पहले पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पर बचाया, उस पर पे आए। अब यहाँ मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह के नबी की बरकत से सारा कुआं पाक साफ हो गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अंदर जाते ही सारा कुआं रोशन हो गया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बरकत से सारा बदबूदार पानी खुशबूदार बन गया और पानी खारा या कड़वा था वो सारा मीठा हो गया। अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये शान कि उनकी इस शान की वजह से अल्लाह ने उनको बड़े बड़े रुतबे अता फरमाए। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्होंने देखा कि हम तो अपने काम से फारिग हो गए, यूसुफ को कुएं में गिरा दिया, अब घर जाएंगे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो कुर्ता उन्होंने उतार लिया था कुएं में फेंकने से पहले, जो आपने अपने गले में पहना हुआ था। बाद रिवायत में आता है कि अपने जेबे तक रखा हुआ था, और वो कुर्ता उतार के उन्होंने एक बकरी ज़बह की, बाद रिवायत में भेड़िया ज़बह किया, उसको खून आलूद किया, खून आलूद करके कुर्ता सारे का सारा उठाकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। कुरान कहता है जब वो घर के करीब पहुंचे, इशाअन यबकून, उन्होंने मकर और फरेब से काम लिया और मकर वाले आंसू बहाने शुरू किए, शोर कर दिया, हाय हम बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, हमारा यूसुफ हमसे छिन गया। हालांकि वो कुछ और ही मामला था। अल्लाह के नबी याकूब अलैहिस्सलाम को आके कहते हैं कि हमारे यूसुफ को भेड़िया खा गया, और ये सबूत के तौर पर हम ये उसकी कमीज लेके आए, कुर्ता लेके आए हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने वो खून आलूद कुर्ता उठा के ऐसे खोल के देखा, वो कमीज खोल के देखी। आपने फरमाया कि वो भेड़िया कितना सियाना था जिसने याकूब को हजरत यूसुफ को खाते हुए एक खरोच तक नहीं दी कुर्ते को, कुर्ता भी सही सलामत है, कमीज बिल्कुल सही सलामत है, और मेरा बेटा साबित ही निकल गया और कमीज को कुछ भी नहीं हुआ। वो हैरान हो गए कि हम तो कुर्ता फाड़ने ही भूल गए थे। वो सारे भाई परेशान हो गए, लेकिन अब उनके पास चारा नहीं था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने और कोई बहाना कर नहीं सकते थे। दूसरे रोज उन्होंने जंगल में जाके एक और भेड़िया लिया, उसको ज़िबा किया, और उस भेड़ियों को ज़िबा करके
پھر حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، کہا کہ ہم نے اپنے بھائی کا بدلہ لے لیا ہے، اس بھیڑیے کو ہم نے مار دیا، اسی بھیڑیے نے ہمارے یوسف کو کھایا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خاموش ہو گئے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ وہ ایک کمزور سا بھیڑیا پکڑ کر لے آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی ہے ہمارے ابا جان، اس بھیڑیے نے حضرت یوسف کو کھا لیا ہے، نگل لیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اے گر کے ظالم، کیا تو نہیں میرا یوسف کھایا ہے؟ بتا۔ معلوم ہے اللہ کا نبی جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتا ہے، اور جانور نے اپنی زبان حال میں کہا اے یعقوب، میں 17 دن پہلے سفر کرتا کرتا ملک مصر پہنچا ہوں، شام سے مجھے اپنے بھائی سے ملنے کا شوق تھا۔ جب میں قریب آیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ چند لوگ ہیں جو آپ کے بیٹے ہیں، انہوں نے میرے بھائی بھیڑیے کو قتل کر دیا ہے اور آپ کے سامنے آ گئے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ معاملہ تم نے سارا دیکھا ہے؟ بھیڑیے نے سر ہلایا کہ میں نے یہ سارا معاملہ دیکھا ہے، لیکن مجھے خاموش رہنے کا حکم ہے اللہ کی طرف سے، میں مزید وضاحت نہیں کر سکتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے اور آپ خاموش ہو گئے۔ اب یوسف علیہ السلام 3 دن اور 3 راتیں اس کنویں میں رہے، اور وہ کنواں نور علی نور بنا رہا، اور اس کی برکت سے اس کنویں میں خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ایک تعویذ تھا جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بچپن میں ڈال دیا تھا۔ مطلوبہ تعویذ نورانی تعویذ ڈالنا، قرآنی تعویذ ڈالنا یا روحانی تعویذات کے ذریعے جادو کو ختم کرنا عین سنت کے مطابق ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف کے گلے میں ایک تعویذ ڈالا تھا۔ وہ تعویذ کوئی چھوٹا سا نہیں تھا، یہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں تھا، وہ تعویذ اتنا بڑا تھا، اس کو گول مول کر کے اندر ڈالا ہوا تھا۔ وہ تعویذ کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ کرتا تھا جو آگ کے اندر ڈالتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے پہنا ہوا تھا، اور اس کرتے کی برکت سے وہ آگ پر گلزار بن گئی۔ وہ کرتا نسل در نسل حضرت یعقوب تک پہنچا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور آپ کے گلے میں یوسف علیہ السلام کے گلے میں وہ تعویذ تھا۔ جبریل امین نے وہ تعویذ اتار کر آپ کے گلے میں ڈال دیا۔ اب مختصر یہ 3 دن 3 راتیں گزرنے کے بعد یوسف علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس کنویں میں اللہ کی عبادت کرتے رہے، تسبیح و تحلیل کرتے رہے، پریشان نہیں ہوئے۔ ایک روز وہاں پر مالک ابن زغر کا قافلہ گزرا۔ مالک ابن زغر وہ بہت بڑا ایک تاجر تھا، اس کا قافلہ وہاں سے جب گزرا تو قافلے والوں نے کہا ہمیں پیاس لگی ہے۔ دور کنواں نظر آیا، سارا قافلہ اس کنویں کے قریب آ گیا، پڑاؤ کیا۔ ایک آدمی کو روانہ کیا کہ جو سے پانی ڈول کے ذریعے کھینچ لے۔ رسی ڈول لے کر وہ پانی کھینچنے کے لیے کنویں میں ڈالتا ہے۔ ڈول کو جب کنویں میں ڈالا تو اللہ نے حکم دیا یوسف اس ڈول میں بیٹھ جا۔ یوسف علیہ السلام اب اس ڈول میں بیٹھ گئے۔ اب کھینچنے والے نے بڑا زور لگایا، سوچتا تھا کہ پانی پتہ نہیں کیوں اتنا وزنی ہو گیا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کے نبی کو کھینچ رہا تھا۔ یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھے، جب باہر آئے تو وہ کہتا ہے یہ تو بہت حسین و جمیل لڑکا ہمارے ہاتھ لگ گیا ہے۔ قرآن نے کہا ھذا بشیر و غلام، فرمایا کہ یہ تو بڑا ہی اعلیٰ جمیل حسین و جمیل غلام ہے، جس کو ہم غلام بنا لیں گے۔ وہ اسے نکال کر قافلے والوں کو کہتا ہے قافلے والوں آ جاؤ، اس کی زیارت کرو، یہ بڑا خوبصورت بچہ ہے۔ مالک ابن زغر نے دیکھا تو مالک ابن زغر نے سوچا کہ اس بچے کو ہم ساتھ لے لیتے ہیں، قافلے کے ساتھ لے جائیں گے۔ اتنی دیر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی وہ آ پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا غلام تھا، چوری چکاری کرتا تھا، نعوذ باللہ بڑے الزام انہوں نے لگائے، ہم نے اس کو نکال دیا ہے اور یہ ادھر آیا ہوا تھا، ہم نے اس کو کنویں میں گرا دیا اس کو سزا کے طور پہ۔ قافلے والوں نے کہا اچھا چلو ایسا کرو اسے بیچ دو،
ہمارے ہاتھوں ہم اسے خرید لیں گے۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو بیچ ہی دیا جائے، ویسے بھی ہماری نظروں سے دور ہو جائے گا اور یہ بکتا بکتا پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے گا اور مال بھی مل جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کیا دو گے؟ تو انہوں قافلے والوں نے کہا ہمارے پاس چند چھوٹے درہم ہیں، چھوٹے سکے ہیں۔ بھائیوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہمیں وہ بھی منظور ہے، چھوٹے سکوں کی عوض میں قرآن کہتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ معدودہ، فرمایا کہ جب ان بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چند چھوٹے ذموں بھیج دیا وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اللہ فرماتا ہے کہ ان کو اللہ نے اس بات کا نفع نہیں دیا بلکہ ان کو اس کا نقصان ہی ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مالک بن زغر نے خریدا اور راستے میں ماں کی قبر آئی، حقیقی والدہ حضرت یوسف علیہ السلام کی فوت ہو چکی اور وہ راستے میں جب ماں کی قبر آئی تو یوسف علیہ السلام اونٹ سے گرے اور ماں کی قبر پہ آ کے لیٹ گئے اور آ کے اپنی والدہ سے کہا اے اماں حضور دیکھ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرے بھائیوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ ماں کی قبر سے آواز آئی بیٹا یہ اللہ کی منشا اور اس کی رضا ہے، اس کے فیصلے ہیں، اگر میں زندہ ہوتی تو تیری ساری سختیاں خود برداشت کرتی، تجھے آنکھ بھی آنے نہ دیتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ مالک بن زغر کا ایک غلام تھا جس کا نام کروانی تھا، اس نے دیکھا کہ اونٹ کے کچاوے پر یوسف موجود نہیں، تو اس نے حضرت یوسف کو جب ماں کی قبر پر لیٹے ہوئے دیکھا، غصے میں آ کے اس نے یوسف علیہ السلام کو تھپڑ دے مارا۔ اب یوسف علیہ السلام کو تھپڑ مارنے کی دیر تھی کہ اس کروانی کا ہاتھ شل ہو گیا، بے جان ہو گیا۔ رب کی غیرت جوش میں آئی، اللہ رب العزت نے بادلوں کو حکم دیا، بادل بھی برسے اور طوفان بھی آیا اور ان قافلے والوں کے کافی لوگ زخمی ہوئے۔ مالک ابن زغر نے دیکھا کہ طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا، اس نے قافلے والوں میں اعلان کیا کہ کوئی ایسا تو نہیں جس نے کوئی بڑی غلطی کر دی ہو، اگر غلطی کی ہے تو فوراً معافی مانگ لے ورنہ ہو سکتا ہے کہ ہم سارے تباہ و برباد ہو جائیں۔ تو اس کروانی نے کہا کہ میں نے یوسف کو تھپڑ مارا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور معافی مانگی۔ معافی مانگنے کی دیر تھی، یوسف علیہ السلام نے دعا کی، طوفان تھم گیا، رک گیا۔ اللہ کے نبی کی دعا فوراً قبول ہو گئی۔ اب یہ قافلہ جس بستی کے پاس سے گزرتا، جہاں جہاں پڑاؤ کرتا، جس گاؤں کے قریب سے گزرتا، جدھر بھی رکتا، لوگ حسن یوسف کی زیارت کرنے کے لیے دور دراز سے چلے آتے، اپنے گھروں سے پاؤں ننگے دوڑے چلے آتے اور یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھتے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر بے ہوش ہو جاتے اور کافی دیر تک بے ہوش رہتے۔ یہ تو حسن یوسف کی بات ہوگی، اور جس نے حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیا ہوگا ان کا عالم کیا ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا، مصباح شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے حسن پر 1000 پردہ رکھا ہے، اگر ایک پردہ اٹھا دوں تو یہ حرکت دیکھ نہ سکے گی۔ اور یوسف علیہ السلام اپنا دیدار کروا رہے تھے۔ مالک ابن زغر جس نے آپ کو خریدا تھا، اس نے سوچا کہ یہ تو بڑا قیمتی خزانہ ہے۔ اس نے مصر پہنچتے ساتھ ہی لوگوں کو کہا کہ آؤ ایک خوبصورت شخص کا دیدار کرو، آؤ ایک خوبصورت ہستی کا دیدار کرو۔ لوگ اب دیدار کرنے آتے تو مالک ابن زغر درہم مانگتا، پیسے مانگتا۔ ایک دن میں 10,000 درہم اس نے کمائے، کروڑوں درہم حضرت یوسف کے حسن سے اس نے کمائے، امیر ہو گیا۔ اور اب اس نے اعلان کیا جو بھی خریدار حضرت یوسف کو خریدے گا اس کے بارے میارے ہو جائیں گے، میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں۔ اس وقت عزیز مصر نے، وہ مصر کا بادشاہ جس کا نام تکفیر لکھا کتاب والوں نے، اس بادشاہ تکفیر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کی خواہش کی۔ تو مالک ابن زغر نے کہا کہ میں ترازو میں ایک طرف یوسف علیہ السلام کو رکھا جائے اور ایک طرف تمہارا خزانہ رکھا جائے گا۔
تم خزانہ ڈالتے جاؤ جب تک ترازو برابر نہیں ہو جاتا۔ عزیز مصر نے سارا خزانہ رکھ دیا اور ایک پلڑے میں یوسف علیہ السلام کو بٹھا دیا، لیکن یوسف علیہ السلام کا وزن پھر بھی زیادہ ہے۔ عزیز مصر کا بادشاہ حیران ہو کر حضرت یوسف کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یوسف، بظاہر آپ چھوٹے سے بچے ہیں، چند سال آپ کی عمر ہے اور اتنا وزن کہ میرا سارا خزانہ پلڑے میں رکھ دیا گیا ہے، ہیرے لال جواہرات سونا چاندی زمرد یاقوت سب رکھ دیے گئے، میرا خزانہ خالی ہو گیا، لیکن آپ کا وزن پھر بھی زیادہ ہے۔ یوسف علیہ السلام مسکرائے، آپ نے فرمایا غم نہ کر، پریشان نہ ہو۔ جیب میں سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا، کاغذ کا ٹکڑا نکال کہا کہ یہ خزانے والے پلڑے میں رکھ دیا۔ خزانے والے پلڑے میں رکھا گیا تو وہ پلڑا برابر ہو گیا، یوسف علیہ السلام کا وزن تل گیا۔ یوسف علیہ السلام کو آپ عزیز مصر نے خرید لیا۔ اس عزیز مصر نے پوچھا، اے یوسف، اس کاغذ کے ٹکڑے میں کیا لکھا ہوا تھا؟ آپ نے فرمایا اس میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے دے راز نیارے نے، اس ڈبے بیڑے تارے نے، تھانوں دسیا نبی پیارے نے، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ آج ہر نماز کے بعد کلمہ پڑھتے ہیں، کچھ میرے ساتھی کچھ دوست کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے، کدھر ہے کلمہ؟ کلمے کا وزن تو دیکھنا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے ترازو میں فرمایا کہ یوسف کو تولنا چاہتے ہو تو کلمے کے ذریعے تولا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وزن دیکھیے، یوسف علیہ السلام تل گئے۔ اب رفتہ رفتہ یہ واقعہ آگے کیسے بڑھا، کس طرح یوسف علیہ السلام اس ملک مصر کے بادشاہ بنے، اور یہ واقعہ کیسے چلا، اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں سے کیسے ملایا، ایک طویل داستان ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، قرآن کہتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں بہترین قصے بیان فرمائے۔ ہم قرآن کی تلاوت سے محروم ہو گئے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو بندہ صبح نماز فجر کے بعد گھر جا کے یا مسجد میں بیٹھ کے ایک آیت جس کی مقدار سورہ کوثر کے مطابق برابر ہو، ایک آیت تلاوت کر لے، اس کے مومن ہونے کا فرض ادا ہو جائے گا۔ مومن ہونے کا فرض ادا ہو جائے گا۔ معلوم ہے صرف نماز روزہ فرض نہیں، اس کے علاوہ اور بھی فرائض ہے۔ فرمایا کہ قرآن کی ایک آیت جس کی مقدار سورہ کوثر کے برابر ہے، وہ ہر مسلمان پر پڑھنا واجب ہے۔ وہ پڑھ لے تو اس کا واجب بھی ادا ہو جائے گا، اس کا فرض بھی ادا ہو جائے گا۔ پھر اللہ کیا کرم فرمائے گا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی روایت، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا جو بندہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے گھر سے نکل جائے رزق کی تلاش میں، فرمایا علی جس کے قبضے میں کائنات کی جان ہے، جس رب نے علی کی جان کو بھی اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے، فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں گھر لوٹنے سے پہلے اپنا رزق لے کے آئے۔ قرآن کی ایک آیت تلاوت کرنا، قرآن کی زیارت کرنے کا کتنا ثواب ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صرف قرآن کی زیارت کر لے، پڑھنا نہیں آتا، دیکھ لے، ایک صفحہ کھول کے دیکھ لے، میرے آقا نے فرمایا کہ ایک صفحہ الٹے گا اس شیطان کو ایک تھپڑ پڑے گا، دوسرا صفحہ الٹے گا فرمایا اس کو 2 تھپڑ پڑیں گے، 4 صفحے پڑھنے فرمایا شیطان اس سے بھاگ جائے گا۔ قرآن کی تلاوت شروع کرے، اللہ اس کے ذہن میں برکت ڈالے گا، قرآن پڑھنا آ جائے گا، قرآن پڑھنا آ جائے گا۔ آج کئی لوگ بوڑھے ہو گئے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہ نہ سوچے کہ قرآن نہیں آتا، فرمایا حالی اپنی انگلی سے قرآن کی سطروں پہ پھیرتا جائے اپنی انگلی، فرمایا کہ اللہ اسے اتنا ثواب عطا کرے گا جتنا تلاوت کرنے والے کو۔ آج ہم قرآن سے دور ہو گئے، کلمے سے دور ہو گئے، آج ہمارے ایمان کمزور ہو گئے۔ آج اپنے دلوں میں وعدہ کریں کہ جب گھر جائیں گے کوئی نہ کوئی فارغ ٹائم نکال کے 5 منٹ کے لیے سے 24 گھنٹوں میں صرف 5 منٹ ہی نکال کے قرآن کھول کے اس کی تلاوت کر کے اپنے رب کی رضا حاصل کریں گے اور روزانہ کا معمول بنائیں گے، پریشانیاں فکریں تکلیفیں ساری دور ہو جائیں گی۔ اللہ اپنے محبوب کے صدقے کرم فرماتا جائے۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔